ان کے کیا جذبات تھے، کیا احساسات تھے. انہوں نے اپنے آپ کو ان اوصاف اور فضائل سے مزین و محلہ کر رکھا تھا، اور ان اوصاف پر کب تک باقی رہے اور کب یہ روایت اپنے افعال سے، اپنے اقوال سے، اپنے اقوال سے باہر نکال دے گی. اسی آب و پانی کے سنگم پر اور خیر وصل کے مجموعے پر ذوق شانی کے لیے میں ڈائز پر مدعو کر رہا ہوں حافظ عبید الرؤوف کو کہ وہ آئے اور ماضی و حال پر روشنی ڈالے. خالق کائنات نے اپنی خاص حکمت بالغہ کے تحت بزم کائنات کو اس طرح سنوارا کہ اس نے اولاد آدم کو مختلف شعوب و قبائل، مختلف طبقات و خصوصیات، مختلف رنگ و نسل، مختلف زبان و ادا اور مختلف تہذیب و کلچر کے سانچے میں ڈالا. اسی طرح نسل انسانی کو عرب اور عجم کے کھانے میں تقسیم کر دیا. فضیلت و کرامت کا معیار اگرچہ تقوی و خشیت کو قرار دیا، تاہم عربوں کو چند ایسی امتیازی خصوصیات سے نوازا جن سے عجم آج بھی پیلی دامن ہے. چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے انا انزلناہ قرآنا عربیا نازل کر کے باشندگان عرب کے ایسی تاج پوشی کی جس کے لیے عجم آج بھی تڑپ رہے ہیں. یہی وہ عرب ہے جس کے صحرا و بیابان کے لیے اللہ نے بقا و دوام مقدر کر دیا. یہی وہ عظیم قوم ہے جس کی زبان سے تاریخ نے پہلی بار سنا کہ قیصر و کسریٰ کا استبدادی نظام تو ختم ہو گیا. وہ کون سی قوم ہے جس کی زبان، وہ کون سی قوم ہے کے نام پہلے پہل قرآن میں سا مقدس صحیفہ اترا. وہ کون سی سرزمین ہے جہاں وہ مشعل ہدایت روشن ہوئی جس سے ایک عالم منور ہو گیا. حضرات، وہ قوم جماعت یہی عرب ہے جنہوں نے اس صحرا کو چمنزار بنا لیا، جہاں حریت و مساوات کی ہوا چلی، جہاں تہذیب نے آنکھیں کھولی، جس میں بشری کے قلب و روح تھا اسے دلوں کا بخشے گئے. ان کے فیض آقا سے، اس کے روئے سے جہالت و جاہلیت کا گرد و غبار چھٹا، وہ روشناس عالم ہوا. یہی وہ عرب ہے جنہوں نے دنیا کو وہ خدا شناس مجاہد دیے جو دین کو میدان جنگ کے شہسوار اور رات کی تاریکی میں عابد شمس زدہ بن کے رہے، جنہوں نے تلواروں کی چھاؤں میں اذانیں دی اور عین معرکہ حق و ضرب میں نماز شوق و ذوق سے ادا کی. بدر غیور صلاح الدین کی تلوار اور زاہد کامل اسلامی کی نگاہ تقوی پناہ دنیا و آخرت کے لیے شاہد قلیل ہیں، انہی کی دین ہے. اس کے بیان کی ہوا دلی کے نیچے قلب و دماغ اور عقل و روح دونوں جمع ہو جاتے ہیں. رومی کا ذکر اور عاصی کا فکر اس کے سائے تلے محب ہو جاتے ہیں. علم و حکمت، دین و شریعت کا دشا و حکومت اسی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا شفیع اور الحمرہ اور تاج محل اس کا عطیہ اور اس کی بیعت کا تحفہ اور اس کا رکن حکمت کا ہدیہ ہے. یہ شاندار اسلامی تہذیب اسے عربی امتی کے روح جماعت کی ظاہری جلد ہے. سامعین کرام، منظر حال باشندگان محمدی کو غمناک کرتا جا رہا ہے. کسے معلوم تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اخرج الیہود من جزیرۃ العرب کو بالائے طاق رکھ کر ادخلوا الیہود الی جزیرۃ العرب پر تھپا لگایا جائے گا. جمود کی بے حسی کی انتہا ہو گئی. فلسطینی معصوم بچے مارے خون کے تڑپ تڑپ کے مر گئے، لیکن آنکھوں میں حرکت پیدا ہوئی. عراق تباہ ہو گیا، مصر میں انقلاب برپا ہو گیا، سودان کے
عالم افسوس کر رہا ہے، دوسری قومیں ان کو اپنی شوق نفسی سے ڈرا رہی ہے، انہوں نے اپنے صحرا کی قدر نہیں کی، اس کے پیام کو بھلا دیا کہ وہ پہلے بہت ملت مسلمہ تھے لیکن آج ٹکڑیوں اور گروہوں میں بڑھ گئے۔ پہلے حزب اللہ ان کی جماعت تھی لیکن اب ان کی جماعت بے شمار ہو گئی۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو اپنی شخصیت اور حیثیت پر ظلم کرتا ہے اور اعتماد نفس کھو دیتا ہے وہ عالم وجود سے ہی مٹ جاتا ہے، اور جو اپنی چھاؤنی سے نکل کر دشمن کی پناہ ڈھونڈتا ہے وہ ذلت اور بدبختی محروم میں ناکامی کا منہ دکھتا ہے۔ ان عربوں کے دشمن ان یہودیوں سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، لیکن پھر یاد شانہ بشانہ ہے انہوں نے اپنے حضرتوں سے روح امت کو تڑپا دیا، روح رسول کو تکلیف دی، اور روح نبی امت عربیہ سے شکوہ سنج اور دلا گزار ہے۔ حکمتش ہر قوم را بیچارہ کد وقت عربی صدبارہ کد آنکھیں تو باقیش کبھی کس نکد روح پاک مصطفیٰ آمد بدل۔ آج باشندگان عجم اپنے آمدی بھائیوں سے مخاطب ہے کہ عرب تم ان فلموں پر اعتماد کر رہے ہو لیکن ان کے پوشیدہ عزائم کی خبر نہیں، تمہیں معلوم نہیں کہ سارے پیرے نے کتنے مردوں کو بیمار اور مجبور گرفتار بنا کر رکھ دیا۔ تمہاری شوق نظری ان فلموں نے اس طرح چھینی کہ تمہاری وحدت ختم کر کے بسیوں حکومتیں بنا دی اور جنگوں میں تمہارا سرمایہ حیات لوٹ لیا، ایسا لوٹا کہ تمہاری غمخاری پر غمخاری کرنے والا کوئی غمخار بھی نہ ملا۔ آج آسمان اور زمین تیری پسمان کا بھی اور سب و حالی کا رونا رو رہی ہے، زندگی حرکت کے نائلانی پر آنسو بہا رہی ہے کہ اسلام آج اپنے وطن پر مرد سلم کے رہ گیا ہے اور شیوان گناہ ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی امت کا شرازہ ابتر اور جمعیت مرحوم ہو گئی، یہ امت مرحوم و محروم اب کہاں جائے اور کیا کرے؟ باہر عرب اپنی روانی طغیانی جوش و خروش ہو چکا، عرب بھی اپنے سوزے دروں سے خالی ہو چکے۔ اب اس امت کی تسکین و تسلی کی کیا سبیل ہو؟ اس امت کے رنج و علم کا مداوع کون کرے؟ زندگی کے طویل سفر میں آپ کی امت کا مدیحہ حیران و سراسیمہ ہے کہ مستقبل کی کوئی منزل نہیں دکھائی دیتی، وہ لذت عاشق نہیں باہر عالم میں، وہ لذت عاشق نہیں باہر عالم میں، پوشیدہ جو ہے اس میں طوفان وہ کدھر جائے؟ اے اہل عرب اب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، تمہارے کنارے کے قریب الدیار ماضی کے آئینے میں مستقبل کو دیکھ رہا ہے۔ مردان خدا، ارباب صفا، خلق عظیم و لطف امین کے جامع، صداقت اسلامیت کے حامل علی شیخ سوار تم ہو، تمہارا قافلہ سخت جا عشق آمیز و صوت انگیز اسی منزل میں ہے۔ وہ عرب و حکمراں و خلافہ تم تھے جن کی حکومت خدمت انسانیت کا دوسرا نام، جن کی بادشاہی و جہانگیری رفاہ عام اور فلاح عوام تھی، جو شرق و غرب کے مربی اور یورپ کے نشر کے ثانیہ کے بانی تھے۔ اے مسلمانوں تمہیں خدا نے بصیرت دی ہے، اس سے کام لو اور تبلیغ چنگاری کو شعلہ چوکورا بنا دو۔